السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور ہم نے 150 جو آیتیں ہیں وہ کر لی تھیں، تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم اس لیکچر میں کوشش کریں گے کہ سورۃ عمران جو ہے وہ آج جو ہے ختم ہو جائے، پھر نیکسٹ جو ہے ہم سورہ نساء سے اسٹارٹ لیں گے۔ تو 151 آیت ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سَنُلْقِي تو عنقریب فی قلوب الذین کافروا، قلوب دلوں میں قلب ہوتا ہے دل اور یہ جمع ہے قلوب، تو دلوں میں ڈالیں گے الذین ان لوگوں کے کافر جنہوں نے کفر کیا، رعب بما اشرکوا اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہیں ان کے دلوں میں تو رعب ڈال دیا ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور اس چیز کی ان کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں ہے، ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا جو ٹھکانہ ہے آگ ہے، وَبِئْسَ اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، مَثْوَیٰ ٹھکانہ ظالمین ظالموں کے لیے۔ 152 دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَدَقَكُمُ اللَّهُ اللہ نے پورا کر دیا تمہارے ساتھ، وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم البتہ تحسن بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُم، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، اس کے حکم سے تم ہی قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں مومنوں سے وعدہ ہے کہ ان کو ہی کامیابی ملے گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احد ہوا تھا تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے 3 اور 5 ہزار فرشتوں کے ذریعے سے اپنی مدد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے اس چیز کو پورا بھی کیا، اور مسلمان جو ہے وہ جنگ احد جو ہے وہ جیت بھی چکے تھے۔ وہ تو انہوں نے مسلمان جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا وہ جو پہاڑی پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کہ ہمیں جو مرضی ہو جائے، ہمارے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، لیکن تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ پشت تھی، مسلمانوں کی پشت تھی جہاں پہ وہ پہاڑ تھا، تو وہاں سے جو ہے نا کفار جو ہے حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کے اوپر مسلمانوں کا ایک گروہ تھی، ایک جماعت تھی، اس کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کو سخت تاکید کی تھی کہ تم نے جو ہے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو ادھر جب مال غنیمت جب کیونکہ کفار جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، وہ انہوں نے جب بعد میں اٹیک کیا عورتوں کے ولگلانے کے اوپر، تو تب جب وہ آئے ہیں تو اگر وہ جو مسلمان جو گھاٹی پہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، وہ جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں تو چلو باقی مسلمان جو مال غنیمت جو ہے اس کو لے رہے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اگر وہ جگہ نہ چھوڑتے تو جو کافر ہیں جو بعد میں جب دوبارہ انہوں نے جب اٹیک کیا، حملہ کیا، تو ان کو کبھی بھی وہ موقع نہیں ملنا تھا اگر جو ہے مسلمان اپنی جو جگہ ہے وہ نہ چھوڑتے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی، تو پھر بھی جو ہے مسلمانوں کا کافی، کیونکہ اس میں کافی پھر صحابہ شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ بھی تھے، تو ان کو شہادت ہوئی، لیکن یہ ہے کہ کافی مسلمانوں کا نا پھر نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم نے البتہ ابتدا میں تم اس کے حکم سے تو اور جو تھے کیا فرمایا ہوا، حتیٰ ان تحسونہم بإذنہ، اور تم اس کے حکم سے جو ہے ان کو قتل بھی کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، وَإِذَا فَشَلْتُمْ اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جو ہی وہ چیز
اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے تم نے جب اپنی محبوب چیز دیکھ لی یعنی مال غنیمت دیکھ لی تو کچھ جو لوگ تھے وہ جو ہے اس پہاڑی کو چھوڑ کے تو مال غنیمت میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ گئے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی تھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے جو ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں یرید الآخرہ، کچھ آخرت کے طالب ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم. اور دیکھیں پھر جب کفار نے دوبارہ سے پیچھے سے حملہ کیا تو پھر جو ہے آگے سے بھی حملہ ہوا، پیچھے سے بھی حملہ، تو مسلمان جو ہے وہ بکھر گئے. تو مسلمان جو تھے تو اس وجہ سے کافی صحابہ جو تھے شہید بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے اوپر آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے. واللہ ذو فضل علی العالمین، اور مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. استسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھتے تک نہ تھے، ہوش تمہیں نہ تھی. استسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے تم کو پکارے تھے. مطلب اتنی بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ سب جو ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ہر کوئی جو ہے نا بھاگ رہا تھا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آواز دی مومنوں کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے واقعہ احد کا ہے، جنگ احد کا. اس میں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف سے ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. تو یہ منظر ہے جب جنگ احد کا. منکم من یرید الدنیا و منکم، یہ تو میں بتا دیا. استسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو فی الاخراکم پیچھے سے. فاصابکم غما بغم لکی لا، اور تمہیں جو ہے رنج، تمہیں غم پہ غم ملا. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. یاد کرو جب تم بھاگ چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہیں پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ والی جماعت نے جو کہ جن کو حکم دیا گیا تھا، سخت حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑی. تو جس کی وجہ سے جو ہے کافروں نے جب دوبارہ اٹیک کیا پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی تو مسلمان جو ہے وہ بیچ میں آ گئے. مسلمان جو تھے ایک جماعت کی صورت میں لڑتے تھے، لیکن وہ مال غنیمت جب وہ لینے پہ مصروف میں تھے تو اس وجہ سے ان کی جماعت جو ہے وہ بکھر گئی تھی. تو ہر کوئی جو ہے انڈیویجولی علیحدہ علیحدہ کافروں سے لڑ رہا تھا اور کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلا کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ احد کے پہاڑ پر چڑھ گئے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو بہت سارے، میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ تھوڑے سے صحابی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا، کیونکہ ایک صحابی کے مقابلے میں 100 کفار تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے صحابیوں نے جو ہے وہ جنگ لڑی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گھیرے میں لے لیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ، تو وہ جو ہے نا مطلب سب اس طرح بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں غم پہ غم دی اور اس میں بہت سارے صحابی بھی شہید ہوئے. اور پھر بعد میں یہ بھی والی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اسی جنگ احد کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوت ہو گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، تو وہ تب بھی ان کی ہمت جو ہے وہ ہمت کم ہو گئی تھی. انہوں نے تلواریں چھوڑ دی تھیں اور زمین پر بیٹھ گئے تھے کہ اب ہماری جنگ کا لڑنے کا کیا فائدہ. تو مطلب غم پہ غم ملے مسلمانوں کو.
تو تم کو رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اس میں یعنی کہ اس پر غمزدہ نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر رحمت بھی کی، ان کو معاف بھی کیا اس غلطی سے، اور ان کے اوپر رحمت بھی کی، اور ایسا سکون قلب اطمینان دیا کہ ان کو نیند آنے لگی۔ وہ انزل علیکم، وہ پھر نازل کیا تم پر من بعد الغم، غم کے بعد امانتاً امن، نعاساً یغشا کہ تم پہ طاری ہوگی نیند، طائفتن ایک گروہ منکم تم میں سے، اور طائفتن قد اہمتم مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کلام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اس سے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا بارے میں، دوسرا گروہ کیا ہے، وطائفتم قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیرہ، دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کو خیالات کا بھی پتا کہ انسان کے کیا کیا خیالات دل میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد اہمتم انفسہم یظنون باللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان بہت سارے کر رہے تھے، غیر الحق جو کہ حق پہ نہیں تھے، ظن الجاہلہ، اور ان کے جو گمان تھے وہ جہالت پر تھے، یقون حل لنا من الامر شیئا، اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی چیز ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کو کہ سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے لیے، یخفون فی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو یہ چھپا رہے ہیں، ما لا یبدون لک، اسے تم پہ یہ ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ہاؤنا۔ تو اب اس کی جو ہے نا تفسیر دیکھ لیتے ہیں، پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرے گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کلام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تو ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ دیکھیں اس میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہمیں اختیارات ہوتا نا تو ہم جو ہے اچھے فیصلے کرتے، اور مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ جنگ احد میں وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے نا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور تم جس موت کے ڈر سے تم جو کہہ رہے ہو نا، تو اس موت چاہے تم جنگ میں حصہ نہ بھی لو، اگر موت کا وقت آ گیا تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، چاہے تم اپنے گھروں میں بھی ہوگے تو تمہیں موت آ جائے گی۔ تو یہ نہ کہو کہ تمہیں موت کے ڈر سے تو تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ کیونکہ جنگ میں موت ہی شہادت ہوتی ہے نا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، انہوں نے کتنی ساری جنگیں لڑیں، تو ان کو اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو، لیکن جو ہے وہ اپنی طبعی جو ہے نا موت وہ ان کو ملی تھی، تو ان کو کہیں کسی بھی جنگ میں جو ہے نا شہادت نہیں ملی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ موت لکھی ہے اس نے وہیں پر آنا ہے، چاہے آپ جنگ میں چلے جائیں یا چاہے آپ گھروں میں ہوں۔ اگر آپ جنگ میں بھی چلیں گے، اگر اللہ نے آپ کی موت کا ٹائم نہیں لکھا ہوا تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔
اور اگر آپ جنگ میں نہ بھی جائیں، اپنے گھروں میں ہوں اور گھروں میں بھی آپ ہوں، تو اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو آپ کو گھروں میں بھی آ جائے گی. تو اس چیز سے ڈر کر، آپ کو موت سے ڈر کر جو ہے آپ کو آگے جو ہے جنگ نہیں چھوڑنی چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے. یقولون لو کان لنا من امری شیئا، تو وہ لوگ جو وہی دوسرے گروہ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر لو کان لنا من امری شیئا، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا ما قتلنا ہاؤنا، تو اس طرح نہ وہ قتل ہوتے، وہ جو صحابی جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں. قل لو کنتم فی بیوت، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی، لبارز الذین، جن لوگوں کی کتبہ لکھی گئی ہے، علیہم ان کی قتل موت، الی مداجہم، تو خود وہ اپنے قتل کی طرف جو ہے، اپنی قتل گاہوں کی طرف وہ نکل آئیں گے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور یہ جو آزمائش آئی ہے مسلمانوں پہ وہ اس لیے ہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، ما فی صدورکم ولیم، تاکہ وہ جو بھی ہے جن کے سینوں میں بھی جو چیز پوشیدہ اسے آزما لے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں بھی ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے. دیکھیں اس واقعے کے ذریعے سے منافق لوگ اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ صاف صاف جو ہیں ظاہر ہو گئے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، تو تم میں سے کچھ لوگ تھے جو مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، تو ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے قدم جو ہے ڈگمگا دیے، ببعد ما کسبوا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، عنہم ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کرنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں. یا اب 156 ہے، یا الذین آمنوا، اے لوگو وہ جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح باتیں نہ کرو، لا تکونوا کالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا، جب ان کے بھائی، اذا بھائی سے مراد دینی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اذا ضربوا، جب وہ زمین پہ سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اذا جب ضربوا سفر پہ جاتے ہیں، فی الارض زمین میں، او کانوا یا غزن یا جنگ میں، لو کانوا عندنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا، تو وہ کبھی بھی مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور نہ وہ شہید کیے جاتے، نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبکم، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اندو کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے. لیجعل اللہ، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، ذالک، حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں کی حسرت، واللہ، اور اللہ ہی ہے جو کہ یحیی، جو زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت، جو کہ مارتا بھی ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ سارے جو عمل تم لوگ کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے. تو مطلب ان کا جو کہنا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یہ سفر پہ نہ جاتے، یہ سفر پہ نہ جاتا، یا یہ جنگ پہ نہ جاتا، تو کہیں اس کو موت ہی نہ آتی. تو یہ ان کا غلط کنسیپٹ ہے، جدھر موت لکھی ہوئی ہے ادھر آ جانی ہے، چاہے وہ جنگ میں بھی نہ جائے، چاہے وہ سفر میں بھی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا اختیار ہے، اللہ جو ہے وہ زندہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو مارتا ہے. تو اللہ نے ہی زندگی دینی ہے، اللہ نے ہی موت دینی ہے. تو میں کیوں ڈروں؟ تو پھر ہم لوگ کیوں ڈریں جنگ میں جانے سے؟ جب ہم جنگ میں بھی چلے جائیں گے تو ہمیں تو بلکہ شہادت کا رتبہ ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ رکھنا ہے یا میرے موت کا ٹائم لکھا ہے، تو وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے جدھر بھی ہے اور جہاں پہ بھی ہے. تو ہم لوگ اس ڈر کے مارے سے جو ہے نا، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
او متم لا مغفرۃ من اللہ و رحمت خیر مما یجمعون 157۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والا ان قتل تم فی سبیل، اگر تو تم لوگ جو ہے جو ایمان لے کر آئے مومن ہے، قتل تم فی سبیل اللہ ہی، دیکھیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں، او مت تم، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا مر جاؤ تو من اللہ، تو ان کے اوپر کیا ہے، لمغفرات، تو ان کے اوپر جو ہے وہ رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ جو ہے ایک رحمت ہے، اور خیر مما یجمعون، تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی رحمت ہے جو کہ ہم جو دنیاوی مال اکٹھا کر رہے ہیں ان سے بہت بہتر ہے۔ وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَّا اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مرو یا مارے جاؤ، ٹھیک ہے، خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، تم سب نے جو ہے اینڈ پہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ تشارون، تو سب نے جو ہے نا، دیکھیں اگر میں کسی کے تھرو اگر ہمیں شہادت ملتی ہے یا پھر ہم جو ہے طبعی موت مرتی ہے تو دونوں صورتوں میں جو ہے جو واپسی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو پھر کیوں نہ بندہ شہادت حاصل کر لے جس کا رتبہ بھی زیادہ ہے، جس کی مغفرت بھی زیادہ ہے، جس کی مغفرت کتنی ہے، جس کی رحمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے جو کہ تم جو دنیا میں جمع کر رہے ہو اس سے تو کافی بہتر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ 159 آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بہت سارے لوگوں نے مکہ میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اذیتیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے اوپر، تو لیکن جب مکہ فتح ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، حالانکہ مکہ والے ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، حالانکہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی اور کہیں بہت انہوں نے جو ہے ظلم کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان کو اب ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کتنے نرم دل تھے، معاف کرنے والے تھے اور رحمت تھے ہمارے لیے، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ نرم مزاج ہو، تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر سنگ دل ہوتے یا تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو کیا نہ تھا کہ تمہارے سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے ارد گرد وہ جو ہے تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، یعنی کہ پاس جمع نہ ہوتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں، اللہ تمہاری مدد پر ہو، تمہیں کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو، بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنگ احد تھی تو اس میں جو ہے بہت سارے کچھ آئی تھنک 2 لوگ تھے، تو انہوں نے نا مطلب کہ سستی اور کاہلی کی نا، انہوں نے مطلب تو وہ اپنی اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے جنگ میں جو ہے وہ شریک نہیں ہو پائے، تو ان کو اس چیز کا اتنا زیادہ دکھ ہوا نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ مطلب کہ اتنے زیادہ وہ شرمندہ تھے، تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی آئی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور دوسرا یہ کہ معاف کر دیں، اور جب بھی آپ اگلے جو ہے جب آپ مشورہ کریں تو ان کو بھی جو ہے شریک کریں، ان کے اوپر اعتماد دوبارہ سے کریں تاکہ ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو، اور ان کی جو ہے آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان کو جب یہ آیت آئی تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو آپ کے دل سخت ہوتا، لن فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ ارد گرد آپ کے نہ ہوتے، فَاعْفُوا عَنْهُمْ تو ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ اور مغفرت مانگو، لَهُمْ ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ہم اپنے مشورے میں کاموں کے مشورے میں ان کو شامل کرو، فائزہ عزمت جب تم عزم کر لو، فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ کے اوپر جو ہے یقین رکھو، ان اللہ یحب المتوکلین اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جب ہم سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیں اور مشورے کے ساتھ لیں، اور جب ہم مشورہ کے ساتھ ایک ڈیسیژن ایک جو فیصلہ لے لیں تو اس فیصلے کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اللہ کے بھروسے کے اوپر، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آگے موو آن ہونا چاہیے، جو بھی ہوگا اللہ کے حوالے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِنَّ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تو کون ہے جو تم پہ غلبہ حاصل کرے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری طرف کہ اگر میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، جب میری ہی مدد نہ ہو تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ من بعد ہی اس کے بعد وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ یہ اسٹرانگ آیت ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر مجھے اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، چاہے دنیا کی ساری سپورٹ میرے ساتھ ہو تو وہ سپورٹ میرے کسی کام کی نہیں اگر اللہ میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ جو کوئی بھی بندہ جو ہے مجھے کسی بھی چیز سے کسی بھی نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ تو مجھے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يُغَلَّ وَمَن يُغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ تو اس میں جو ہے نا خیانت کے بارے میں بتائیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو ہے وہ جس نفس نے، سارے نفس ہیں جتنے بھی انسان ہیں، انہوں نے جو جو کمائی کی ہوگی اس کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کسی کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتباع جو پیروی کرتے ہیں رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، اور ان کے مقابلے میں جن کو اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وما ہم، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے اوپر چلتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ اللہ کے غصے کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، واہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم دراجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے مال پر نظر رکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت اے اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دھنائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ ساری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. دیکھیں عرب جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں جو ہے وہ بتوں کے اندر وہ پتہ نہیں 360 بت بھی آ گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ کچھ یہ بھی ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ ننگے بھی طواف کرتے تھے. قتل عام تھا، زنا عام تھا، ڈانس، شراب، یہ ساری چیزیں عام تھیں. تو یہ گمراہیوں کے اندر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ انہی کے درمیان، انہی کے اندر سے ہے. انہی مطلب جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عربی ہے نا، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو دیکھیں ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آیتیں سنائی، ان کے دلوں کو پاک کیا. اور یہی جو لوگ ہیں وہ پھر آپ دیکھ لیں صحابی کیسے وہ صاف ستھرے ہو گئے اور کس طریقے سے انہوں نے بھی جنگوں میں حصہ لیا، اللہ کے اوپر ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی ٹریننگ کی کہ وہ بالکل جو ہے نیک انسان بن گئے، اور ان کے درجے کتنے بلند ہیں. من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے رسول تم میں سے بھیجا جو تم پہ آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. وہ یعلم الکتابہ، تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، تمہیں حکمت بھی دی ہے. وَإِن كَانُوا مِن، حالانکہ تم اس سے پہلے دلال مبین بڑی گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. دیکھیں اولما، پھر جب اصابت کو مصیبت، جب مصیبت پہنچتی ہے تو قد اصبتم مثلیہا، تو ہم لوگ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی، لما اصابتکم، جب پہنچی مصیبت تمہیں مصیبت، تو تم کہنے لگے قد اصبتم مثلیہا، تو یہ کہاں سے آئی حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں آ چکی ہے. قد اصبتم مثلیہا قل، تم تو کہہ دیجئے ان ھذا، یہ ہے، قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب ان کو کہتے ہیں کہ جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت تو قد اصبتم مثلیہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی مصیبت تمہیں جو ہے جنگ بدر میں بھی آئی تھی اور وہ دگنی تھی. دیکھیں نا جب مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح دی تھی تو تب مسلمانوں جو کفار تھے ان کے اوپر بھی تو یہ مصیبت آئی تھی نا. تو جنگ احد میں اگر ہمیں ان کے ہاتھوں آ گئی ہے تو دیکھیں نا، مطلب کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس میں بھی آیت میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے، مومن تھے، بڑے غمگین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بھی تو اس طرح کی ان کو اذیت دی تھی نا جنگ بدر میں. ان کے مطلب جو 70 کافر تھے وہ ان کو جو ہم نے جو ہے جہنم واصل کیا تھا، تو ان کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی. لیکن تم ان کا یقین دیکھو کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. مطلب یہ آیت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو پھر تم کیوں غم کے اندر نڈھال ہو رہے ہو اور تم کیوں نہیں جو ہے اپنے دل کو مضبوط کر رہے. اولما اصابت کو مصیبت، اور تم کیوں کہہ رہے کہ ہم پہ مصیبت آ گئی ہے. بلکہ یہ تو تم اگر آئی بھی ہے مصیبت تو وہ بھی اللہ آگے ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہاری اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہے. دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں وہ آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ جس میں ہمیں آزمانا چاہتا ہے. اولما اصابتکم مصیبت اور قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ہوا من عند انفسکم، تو انہیں کہے کہ یہ تمہاری اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا. دیکھیں
وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم نے پڑھا کہ جنگ احد میں اگر وہ کچھ مسلمانوں کا جو گروہ جو کہ جن کو حکم دیا گیا تھا پہاڑ کے بیک سائڈ پہ کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، تو وہ اگر وہ نہ ہلتے تو مسلمان جو ہے تو ہمیں کبھی بھی جو ہے نا اتنا زیادہ مسلمانوں کو جنگ احد میں نقصان نہ اٹھانا پڑتا. تو اس وجہ سے ہماری اپنی غلطی تھی نا جس کی وجہ سے جو ہے اتنا زیادہ نقصان ہوا. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں تو یہ مصیبت جو ہے تمہاری اپنی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور یہ اس میں اور اگر اللہ نے یہ اس لیے بھی ہونے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر لے. اللہ اور یہ دیکھیں نا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ رہے تم میں سے مومن کون ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی اس نقصان کے ذریعے سے بھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ منافق اور مومن کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. ہم نے پیچھے بھی آیات پڑھی تھی جس میں کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی نقصان نہ ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے گھروں میں بھی ہوتے تو موت اگر گھر میں آنی ہے تو گھروں میں بھی آ جائے گی اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو جدھر چاہنا موت دینا چاہے گا وہ دے دے گا. تو اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کے مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. دیکھیں جب جنگ احد کا جب ہوا تھا تو اس میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نا بہانے بنا کے تو وہ پیچھے ہی رہ گئے تو وہ جنگ کے اندر شامل ہی نہیں ہوئے. تو وہ لوگ ہیں جن کو منافق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور یہی لوگ تھے جو بعد میں کہہ رہے تھے کہ جب مسلمانوں کو نقصان ہوا نا تو یہی لوگ کہتے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی ان کا اتنا نقصان نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا کہ تم اگر موت نے گھر میں آنا ہے تو وہ گھر میں بھی آ جائے گی. جہاں بھی کہیں پہ ہوگے تو موت نے آ جانا ہے اگر اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اور زندگی اور موت اللہ کے حوالے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا اس واقعے سے، جنگ احد کے واقعے کے ذریعے سے. اور منافق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی آؤ جنگ میں شریک ہو تو انہوں نے کیا کہا تھا. تب منافق لوگوں نے انہوں نے جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہنے والوں میں سے شامل ہو گئے تھے. اور کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ہمیں علم ہی نہیں تھا. یہ بات جب کہ وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے اپنے اس قول کے ذریعے سے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اللہ سے خوب جانتا ہے. دیکھیں ان کے دلوں میں جو کچھ تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور جو منہ سے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان منافق لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصل بات جو ان کے دل میں وہ کچھ ہو رہی ہے اور منہ سے یہ کچھ اور ہی کہتے ہیں. دل ان کے مانتے ہی نہیں تھے جنگ میں جانے کے لیے. اور جو لوگ جنگ میں گئے ہیں جو کہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوتے تو یہ مارے نہ جاتے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں اتنے سچے ہو نا کہ تم اگر جنگ میں نہ جائیں لوگ تمہارے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں تو ان کو موت نہیں آئے گی. تو لاؤ چیلنج کرو اس چیز کو. اگر موت آنی ہے تو اس کو وہاں پہ بھی آ جائے گی، گھروں میں بھی آ جائے گی. وما صابکم یوم التقا جمعانی فباذن اللہ. اور نہیں پہنچی مصیبت جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی یعنی کہ مسلمانوں کی کافروں کی، فباذن اللہ اللہ کی مرضی سے. ولیعلم المؤمنین تاکہ وہ ازما لے مومنوں کو، ولیعلم الذین نافقوا تاکہ وہ ان کو بھی دیکھ لے جنہوں نے نافقوا جنہوں نے منافقت اختیار کی. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اور منافق کون ہے؟ منافق جب ان سے کہا گیا وکیلا جب کہا گیا ان منافق لوگوں کو لاہم ان سے کہا گیا تعالو آؤ تم بھی قاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا پھر اپنے اس شہر کی مدافعت کر لو، مدینہ کی جو ہے وہاں پہ اس کی مدافعت کر لو. قالو تو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہمیں علم ہوتا کہ تالن جنگ کا لتبعناکم ہم ضرور تمہارے جو ہے نا تمہارے ساتھ چلتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں آتی ہی نہیں ہے نا جنگ کرنا، ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہیں جو ہے تمہارے ساتھ چلتے.
لو نعلم، ہمیں علم ہوتا کتال کا تو لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ جو قول ہے نا، یہ اس وجہ سے یہ زیادہ کفر کے قریب تھے. منہم للایمان، ایمان کی نسبت. یقولون، وہ کہتے ہیں بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ حالانکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، وہ جانتا ہے، بیما یکتمون، جو کہ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور منہ سے جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہ جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اصل جو وجہ تھی وہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. الذین قالوا اخوانہم، اور یہی لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ جنہوں نے کہا، جن سے جب کہا گیا کہ آؤ تم بھی جنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا قتال کا تو ہم ضرور آتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ تو اس کے یہ جو ہے نا کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے بدلے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جب الذین قالوا لاخوانہم قعدوا لو طاعون ما قتلوا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جو قالوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اگر اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وقعدوا، کہ یہ بھی اگر ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہو جاتے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے، تو ما قتلوا، تو مارے نہ جاتے. کل فد تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اپنی جان سے موت ہٹا کے دیکھیں. کل فد ہٹا کے دیکھو، انفسکم، اپنی جانوں سے، موت کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. دیکھیں اگر پیچھے بھی رہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر موت لکھتی ہے تو یہ اپنے نفسوں سے موت کو نہیں ہٹا سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. دیکھیں یہ شہادت کا رتبہ کی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے. تو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں یہ جنگ میں، تو فی سبیل اللہ کی راستے میں، امواتن، وہ مردہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. مطلب کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا کتنا بڑا رتبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا، بلکہ زندہ ہیں وہ، اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو یہاں سے سمجھ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. دیکھیں یہ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم جنگ میں جائیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کریں. اور یہ جو چیز ہے یہ کافروں کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا آمنے سامنے ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بہادری کے ساتھ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر. کیونکہ مسلمان تو شہادت کا جو ہے جذبہ لے کے وہ میدان میں اترتا ہے، اس کو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں ہے نا موت کا خوف رہتا ہے، اور اس طرح وہ بہادری کے ساتھ نہیں لڑ پاتے. اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے. کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے صحابی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق جو ہے وہ پا رہے ہیں. فارحین بما آتاہم، اور وہ لوگ خوش بھی ہیں، جو شہداء ہیں وہ خوش بھی ہیں. کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو، اور دوسرا یہ کہ جو جنگ سے واپس آ جائے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں. جو شہید ہو جائیں وہ شہداء، اور جو کہ جن کو شہادت نہیں ملی تو وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو وہ غازی ہوں گے، حالانکہ اور ان کا بھی ثواب و اجر بہت زیادہ ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، تو اور کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی غم اور خوف کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں. لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف، نہ تو ان کے اوپر خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اور وہ بھی خوش ہیں جو اللہ کی نعمت پہ، اللہ کے فضل پہ، اللہ کے انعام پہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنوں کا اجر.
اور اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہے. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. الذین، اور یہ کیسے مومن تھے؟ استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اللہ اور رسول کی پکار پہ تو وہ پھر لبیک انہوں نے کہا، لبیک کہا. تو اس کا تفسیر جو ہے نا یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لبیک سے کیا مراد ہے. جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئیں. چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی. دیکھیں جب جنگ احد ہوئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت کچھ صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑ میں گھیر لیا تھا، اور ایک ایک صحابی کے بدلے میں 100 کفار تھا. اور جب جنگ لڑتے لڑتے جو ہے سورج بھی غروب ہو رہا تھا، اندھیرا بھی ہو رہا تھا، تو پھر جو ہے نا حالانکہ جو ہے وہ اتنی مطلب کہ بہادری کے ساتھ لڑے نا، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور جو ہے مطلب کہ انہوں نے کافر سزم کو گھیر لیا تھا. اور ان کے حالانکہ ان کے جسم ہر ایک کے پتہ نہیں کتنے سارے جسم، پورا جسم جو تھا زخمی ہو گیا تھا، تلواروں کے نشان تھے صحابیوں کے. تو اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑے تھے. تو پھر کفار نے جب دیکھا نا کہ وہ غلبہ نہیں پا سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو پھر وہ جو ہے نا پہاڑ سے اتر گئے تھے اور واپس جو ہے نا مکہ چلے گئے تھے. لیکن مکہ جاتے ہوئے ان کو بیچ میں انہوں نے جب آپس میں مشورہ کیا تو ان کو یاد آیا کہ انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا تھا، وہ مقصد تو پورا ہوا ہی نہیں. تو ابھی ان کی یہ نیت بن رہی تھی کہ وہ واپس جو ہے نا جائیں اور اپنا مقصد پورا کر کے رہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعقب میں چلنا چاہیے. دیکھیں اسی وجہ سے نا، لیکن وہ جو کفار تھے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں تہیہ تو کیا تھا، لیکن بعد میں ان کی ہمت نہ کی، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم انہوں نے جنگ پہ لگایا تھا، تھک گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی اور وہ نہ مکہ چلے گئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے سے اندیشہ تھا کہ کہیں دوبارہ حملہ نہ کرے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ تم جاؤ ان کا نا پیچھا کرو. تو حالانکہ آپ کو پتہ کہ مسلمانوں کے جسم تو آگے ہی زخموں سے چور چور تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا اور جو ہے لبیک کہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کی، ان کے حکم کی. زخمی ہونے کے باوجود، جسم چور چور ہونے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود انہوں نے جو ہے اطاعت کی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے توقع میں چلنا چاہیے. یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے، جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے، یہ اس واقعے کی طرف جو ہے نا نشاندہی کرتا ہے کہ حالانکہ ان کی اس الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ ان کے زخم تھے، پھر بھی انہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں پہ ہے. تو ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آیت بہت اچھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مطلب یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے. حسبنا اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا میرا ساتھی ہے، میرا مولا ہے، میرا مددگار ہے. الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. دیکھیں مدینہ میں بھی نا لوگ افواہیں ڈالتے تھے لوگ، کیونکہ مدینہ میں منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو وہ جو مومن لوگوں کو نا ڈراتے تھے کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، اتنے سارے جمع ہو گئے ہیں. الذین قال لهم الناس، الذین
وہ لوگوں نے کہا تمہارے لیے ناس ان ناسا کا جمع کہ بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں لاکم تمہارے لیے، تو تمہیں چاہیے فخشو تو تم ان سے ڈرو. لیکن مومنوں کا کیا حال ہوتا تھا، مومن کا کیا ہوتا تھا، مومن جب یہ باتیں سنتے تھے تو وہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ وہ فزادہم ایمان، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے اوپر. اور وہ کہتے تھے ان لوگوں کی باتوں کے اوپر جو مدینہ میں موجود تھے، ان کو کہتے تھے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا خدا ہی کافی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. دیکھیں اگر ہمیں کوئی ڈرائے نا تو ہمیں کہنا سے ہمیں صرف اتنی سی بات کہنی چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ میرا مددگار ہے، میرا پشت پناہ ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ یہ آیت کو ورد کرنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. 174. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو اس کی ہم جو ہے نا تفسیر دیکھ لیتے ہیں. 34. احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وہ وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کر دیں. دیکھیں یہ بھی جنگی ٹرکس ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پھوٹ ڈالنی ہے تو آپ جو ہے وہ دیکھیں خبریں انفارمیشن، غلط انفارمیشن بھی آپ دے کے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے خفیہ طور پہ ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں کہ جس کا مقابلہ تمہارے عرب میں کوئی نہ کر سکے گا. مسلمان اس پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا ضرور جاؤں گا، تو 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے. ابو سفیان مقابلے پر نہ آیا اور مسلمانوں نے 8 روز تک بدر میں ٹھہر کر تجارتی کاروبار سے خوب مالی فائدہ اٹھایا. دیکھیں ذرا ابو سفیان نے نا کہا تھا کہ ہم تم سے دوبارہ مقابلہ کریں گے، ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن تمہارا بدر میں جا کے آئیں گے اور تم سے پھر مقابلہ کریں گے. اور دیکھیں لیکن جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان کی اپنی ہمت ہی نہیں ہوئی، لیکن اس نے اپنی وہ جو بات اس نے کی تھی اس کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے نا جھوٹی افواہیں مدینہ میں نا پھیلا دیں کہ قریش بہت بڑا قافلہ ہے، بہت زیادہ سامان ہے. تو وہ اتنا تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، تو پھر جو سارے جو سچے مومن تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بدر میں گئے اور وہاں پہ 8 دن مقام پہ گئے، لیکن ابو سفیان اور اس کا لشکر آیا ہی نہیں. تو دیکھیں اب مسلمانوں نے تو اپنی طرف سے جو ہے اطاعت کر لی نا، اور اپنی طرف سے وہ جنگ کے لیے تیار تھے اور اس کے لیے آئے بھی، تو ان کو مطلب اللہ کی طرف سے بھی اجر مل گیا اور دوسرا ہے کہ دنیاوی اجر بھی مل گیا. تو وہاں پہ 8 دن وہ آئے ہی نہیں قریش، اور انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں نے جو ہے وہاں سے تجارت کر کے خوب فائدہ بھی اٹھایا. تو اسی سے یاد کیے فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو مدینہ کی طرف وہ مسلمان لوٹے اللہ کی فضل سے کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو پہنچا بھی نہیں کوئی نقصان. واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی ان کی، اللہ کی رضا بھی انہوں نے حاصل کر لی. اللہ ذو الفضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے فضل کرنے والا ہے اور بہت بڑا ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا مومنوں کا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. انما ذالک آگے ہے 175 انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء ولا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین.
تو اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا تمہیں. دیکھیں وہ جو شیطان، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیطان کا نام دیا ہے جو کہ مومنوں کو ڈرا رہے تھے غلط غلط افواہوں کے ساتھ. تو انما ذالکم الشیطان، وہ شیطان تھا جو کہ خوف پیدا کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے سے. اولیاء، وہ اپنے دوستوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، میرے سے ڈرنا ہے. دیکھیں یہ چیز جو آیت ہے یہ سارے دل سے خوف جو ہے نا ختم کر دیتی ہے اور انسان کو بہادر بنا دیتی ہے کہ مجھے کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخافوہم، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے. وخافونی، نی کا مطلب ہے مجھ سے ڈرنا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے دل سے ایمان لے کر آئے ہو، مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہ 176 آیت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو کافر ہیں کتنی، حالانکہ وہ بھی تو کافر ہیں، اور آپ دیکھیں وہ بھی تو کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، اپنا جسمانی توانائی بھی لگا رہے ہیں، اپنی ذہانت بھی لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن کس چیز پہ لگا رہے ہیں؟ غلط راستے پہ لگا رہے ہیں. تو اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں مطلب غمزدہ نہ تمہیں کریں. ولا یحزن کا، نہ آپ کو جو ہے غمزدہ کریں ان لوگوں کی جو کہ کوشش کر رہے ہیں کفر کے اندر. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور خصوصاً کو کہہ رہے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کافروں کی حرکتوں کی، ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ کفر کے اندر دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. تو کفر کے اندر ہر چیز، اپنی توانائیاں، اپنی مال، اپنا ہر چیز کوشش کر رہے ہیں، مطلب کہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ان کوششوں کی وجہ سے جو ہے غمگین نہ ہو. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یرید، چاہتا ہے اللہ یہ کہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب، بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں ایمان لانے کے بعد کفر میں نہیں جانا چاہیے، اور ویسے بھی وہ تو مرتد ہوگا نا، اور مرتد کی سزا تو ویسے ہی نہیں ہے ہمارے میں جو ہے. یہ دیکھیں، یہ پہلے آپ نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی تھے نا، وہ یہودیوں نے کیا چال چلی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کچھ لوگوں کو کہ جاؤ تم ایمان لے آؤ، صبح اور شام کو تم انکار کر دینا، اور کہنا، اور لوگوں کو کہنا وہ لوگ جو واقعی اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے وہ یہودیوں کی اس روش کو دیکھ کے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے جو کہ واقعی ایمان لے کر آنا چاہتے تھے. تو دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے پلاننگ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر کے بعد ان الذین اشتروا، لیکن جو ہے نا کفر، اس لیے تو یہ راستہ آیا تھا کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں جائے گا ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہیں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اور بے شک وہ لوگ، اور مرتد کی سزا بھی جو تھی آئی تھنک ان کو قتل کرنا تھا ان کو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نا بیک ڈور ختم کیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدی کفر کو ایمان لانے کے بعد پھر یعنی کہ کفر کے راستہ اختیار کیا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں انہوں نے کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈیل جو ہم نے انہیں دیے جاتے ہیں ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. دیکھیں ان کافروں کو جو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی لمبی زندگی دے رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے، ان کو نواز رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں تاکہ جتنا لمبا وقت ان کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی لمبے گناہ ہو جائیں، ان کے زیادہ گناہ ہو جائیں تاکہ ان کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہو جائے. یہ ڈیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں یہ اس لیے ڈیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارہ گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا جو ہے سزا ہے. عذاب و مہین، سخت عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا.
ولا یحسبن اللہ، نہ گمان کریں اللہ زینہ وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر کہ جو وہ ڈیل دیے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، انما نملی بے شک جو ڈیل دی جا رہی ہے لہم ان کے لیے، لیزدادوا اسما تاکہ وہ زیادہ کر لیں گناہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ 178 ہم نے آیت کر لی ہے، رکوع کر لیتے ہیں 180 تک۔ ما کان اللہ لیظہر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ ما کان اللہ لیظہر المؤمنین، اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا، علی ما انتم علیہ جس میں تم ابھی ہو، یہاں تک کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کی آزمائشیں ڈالتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ حتیٰ لیمیز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیحدہ کر دے خبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ 35 ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، غیب پر مطلع کرنے سے کیا مراد ہے۔ یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ اچھا، غیب سے مراد یہ کہ کون مومن ہے کون منافق۔ تو دیکھیں ہم آج کے دور میں کس کی بڑے آسانی کے ساتھ کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق کون ہے اور کون مومن ہے، اس کا علم تو اللہ ہے، یا پھر اللہ کے ان رسولوں کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود بتا دے۔ باقی ہم عام مسلمان کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، تو ہمیں اس چیز سے جو ہے نا دور رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کا بندہ منافق ہے اور کون مومن ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو منافق کہنے والے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس ہم نے سورۃ بقرہ اور آل عمران میں بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافق کی ہمیں نشانیاں، ان کی جو خوبیاں، ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں اللہ نے بتا دیں کہ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں، اگر میرے اندر بھی ہیں یا آپ کے اندر بھی ہیں، تو ہم بھی اس منافق کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جس طرح ہم نے اس کی بہت ساری خصوصیات پڑھی تھیں، جس طرح پہلی جو تھی وہ یہ تھی کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جو ہے منافق جو ہے وہ بڑے چرب زبان ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان بڑی میٹھی اور بڑی ایسی جیسے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، لیکن جب کوئی تم ان سے معاملہ کرو گے تو وہ سخت قسم کے جھگڑالو ہوں گے۔ اور تیسری ہم نے یہ ان کی خصوصیت پڑھی کہ وہ دنیا کی جو کھیتی ہے اس کو ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، اتنے وہ فتنے فساد والے ہیں کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اس طرح ہم نے نا یہ پیچھے پڑھی تھیں ان کی منافقوں کی نشانیاں۔ لیکن پھر بھی ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق لوگوں کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یا پھر ان کے پاس ہے، ان رسولوں کے پاس ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ تو اس سے غیب سے مراد جو ہے نا یہ وہ چیز ہے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کیا جائے، ولیکن اللہ یجتبی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چن لے اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جس کے لیے بھی وہ چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہیں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں، رسول پہ ایمان لائیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان لے کر آؤ گے اور پرہیزگار بنو گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو گے، پرہیزگار بنو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اب 180 جو ہے ہم آیت پڑھیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی جو بخل وہ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ بخل کرنے سے بھی ہمیں روک رہے ہیں، ہم نے جو کنجوسی نہیں کرنی. ولا یحسبن الذین، اور وہ لوگ گمان نہ کریں یا خالون جو کنجوسی کرتے ہیں یا بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے. دیکھیں اللہ، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، لیکن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، لیکن دماغ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جسم تو اللہ کا ہی ہے. اور اگر میں کوشش کرتی رہتی تو کوشش میری ضائع ہو جاتی، تو میری ساری محنت تو زیرو ہو گئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ میری اس کوشش کا نتیجہ مجھے دیا، مجھے بہت زیادہ مال دیے. تو کس کا مال ہے؟ اللہ کا ہی ہوا نا. تو پھر مجھے اس اللہ کے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس کو اکٹھا جمع کر کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے نا انسان کنجوس ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات پہ بھی نہیں وہ خرچ کرتا، کسی پہ بھی نہیں خرچ کرتا، بس جوڑے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بما تعمل من فضلی، یہ اللہ کے فضل سے دیا ہے، تمہیں دیا ہے. ہوا خیر اللہ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہ، یہ تمہارے لیے شر ہے جو تم اکٹھا کر رہے ہو. اور یہی شر جو ہے وہ ہمیں پیچھے بھی پڑا ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ایسے خرچ کرتے ہیں جس طرح کہ اس کے خرچ کرنے کا حق ہے، تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے ثواب و اجر کا بھی ایک باعث بن جائے گا. اور جب کہ کنجوسی کیا ہے وہ ہمارے لیے شر ہے. سیطوقون ما باخلوا به یوم القیامہ، تو یہ کنجوسی والا مال کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کریں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. اب وہی اللہ تعالیٰ مال جو ہے نا اس کے گلے کا توق بنا دیں گے کنجوس آدمی کے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں وہ اللہ کا ہی ہے، زمین اور آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ سارے جو معاملات ہیں ان سے خبر ہے، وہ اس سے خبردار ہے، باخبر ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے. دیکھیں ہم زمین میں ہی سے تو ساری چیزیں اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، تو زمین بھی تو اللہ کی ہے نا، ہم انسانوں کا جسم بھی تو اللہ کا ہی ہے نا. ہم تو صرف ایک کوشش کرتے ہیں، تو وہ کوشش اگر زیرو ہو جائے تو کوشش ضائع. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اگر کوشش کا صلہ دے رہا ہے، ہمیں مال دے رہا ہے، تو مال بھی تو اسی کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بخل نہ کریں اس کو، جو ہے جس طرح ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ کن کن لوگوں پہ ہمیں جو ہے خرچ کرنا چاہیے، رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ، غریبوں پہ، مسافروں پہ، یتیموں پہ. جو اس طریقے سے ہمیں پیچھے ساری جو چیزیں پڑھی تھیں کہ کس طرح اور کیا خرچ کرنا چاہیے، جو بھی میرے پاس ایکسٹرا ہو اور جو بھی میرے پاس بچ جائے، میری ضرورت سے جو زیادہ ہو اس کو میں خرچ کروں. اور کن لوگوں پہ خرچ کروں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور کیا، اور دوسرا یہ کہ کیسے خرچ کرنا ہے، وہ والا مال خرچ کرنا ہے جو کہ جس سے مجھے بھی محبت ہے، یعنی کہ مجھے اچھی چیز خرچ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ میں پرانی بسیدہ چیزیں خرچ کروں، جس کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا کہ جس کو تم بھی لینے کے لیے روادار نہیں ہو. لیکن ہاں اگر تمہاری مجبوری ہو تو پھر تم لوگے، لیکن اگر تمہیں بھی کوئی اس طرح کی چیز دے تو تم بھی اس کو لینے والے نہ بنو گے. تو ہمیں جو ہے اچھی چیز دینی چاہیے، اور ایسی چیز کوشش کریں کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ 10 سوٹ لے کر آئے ہیں اپنے لیے، تو اس میں سے ایک سوٹ جو ہے نیا سوٹ پہ وہی والا وہ جو ہے کسی غریب مسکین کو بھی دے دیں. تو اصل نیکی تو پھر یہ ہوئی نا جس ہم نے پڑھی بھی تھی. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ میں اللہ کی، میری اپنی جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. تو اس طرح دیکھیں اس کا الٹ بھی بتا دیا کہ جو کنجوس لوگ ہیں تو ان کا جو مال ہے وہ انہی کے گلے کا توق بنے گا قیامت والے دن. تو 180 ہم نے پڑھ لی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نا سورۃ آل عمران ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تھینک یو.